ہے 625 اس کے ساتھ اللہ نے خود نام جوڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ سارے نوری ہیں، علوی ہیں، نوری ہیں، سفلی نہیں، کالے نہیں، نوری ہیں۔ اور وہ نوری وہ ہیں جن میں ہر فرشتے کی طاقت اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا جو کندھا ہے ایک گردن سے لے کر کندھے تک مشرق، اور پھر دوسرے کندھے گردن سے لے کر مغرب تک مغرب، ساری کائنات تھک جائے، اور فرمایا اگر جبریل اپنے پروں کو کھول دے تو اس کے پروں سے ساری دنیا میں چھاؤں آ جائے، چاند سورج کی روشنی تک ڈوب جائے۔ فرشتے میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو پڑھیں 3 بار پڑھیں اور توجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائیں ہماری ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ دین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا تو چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا، اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا میرے ذمہ کیا خدمت ہے۔ یہ کہانی جیسی بھی ہے، سچی ہے، حقیقت ہے اللہ دین کے چراغ کی، پر یقین جانیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے 70,000 اللہ دین کے چراغ ختم ہو جائیں، پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طاقت اور تاثیر ہے، کمال اور برکت ہے، عطا اور شفقت ہے، راحت اور رحمت ہے، وہ بہت کم کسی کائنات کی چیز میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو 625 فرشتے اس بندے کی مدد، اس کے ساتھ تعاون اور اس کی توجہ اور اس کے کام کرنے کے لیے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بولیں کیا کام کریں۔ ایک واقعہ آج یاد آیا، میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے میرے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، چھت پہ کوئی چلتا ہے، کوئی چیز گھسٹنے کی آواز آتی ہے، سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہے، سیڑھیوں سے کوئی چڑھتا ہے، میں پریشان ہوں۔ گھر میں بڑی ریڈیو، اس دور میں بڑے باکس والی ریڈیو ہوتی تھی، وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کہا میں اس کے سیل نکال دیتا ہوں، لیکن وہ سیلوں کے بغیر چلتی ہے۔ میں مسلسل پریشان، اور میرے گھر میں سال ہر سال سے بیماریاں ہیں، دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری تکلیف سے نکلتا ہوں، میرا گھر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو یہ بات کہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی، چھپانے کی کوشش تو نہیں، بعض چیزیں اچانک یاد آتی ہیں۔ آپ حضرات کے سچے جذبے کی وجہ سے، سچے خلوص کی وجہ سے اور سچی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ مجھ پہ یہ چیزیں دلوں کی یہ باتیں اللہ زبان پہ لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بہت پڑھ اور بہت پڑھ اور بہت پڑھ اور بہت پڑھ اور نہایت کثرت سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بہت پڑھ اور کثرت سے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد نا اس کے موکلات کو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو، کہ میرے اللہ سے کہو کہ میری کام بنوا دو، کچھ چیزوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں وہ جادو ہے، مجھے خبر نہیں وہ جنات ہیں، مجھے خبر نہیں میرا شک ہے، میرا وہم ہے، لیکن حقیقتیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر شک اور وہم ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے آئیں، میں پریشان ہوں، آخر کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ کہے، ان موکلات سے کہے تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو۔ اب یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا، تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو، تم میری یہ کام کر دو۔ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا، تو میری یہ کام کر دو، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ناکامی ہے،
یہ میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کسی نے جادو مسلط کیا، کسی نے جنات مسلط کیا، کسی نے کسی قسم کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے نا، جو بھی ہوئی ہے، ایسا کریں یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں، یہ ساری چیزیں